بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں عرفان تلگامی۔ ناظرین، اگرچہ ہم دیکھیں اپنی وادی کے حالات تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ بے روزگاری ہے اور آج کا جو یوتھ ہے کافی پریشان ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد یہاں پہ نوکریاں ملنا دشوار ہو گیا ہے، چاہے ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں چاہے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں۔ لیکن ایسے میں ایک کرن کی امید ہے، ایس ایل سی جو ہے ستیم لرننگ کیمپس جو ہے وہ ایک امید لے کر آیا ہے یہاں کے نوجوانوں کے لیے، اور خاص کر میں بات کروں اس طبقے کے نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی ہے، جو آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کے لیے ایک امید کی نئی کرن لے کے آئے ہیں۔ بہرحال آج ہمارے ساتھ موجود ہے باسط نصیر، جو کہ آپریشنل مینیجر ہے ایس ایل سی کمپنی کے۔ ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر ان کی کمپنی کیا کچھ یہاں پہ جو کہ یہاں کے یوتھ ہے ان کے لیے وہ کیا کچھ کرنے جا رہی ہے اور آج تک انہوں نے کتنے یوتھس کو پلیسمنٹ دی ہے۔ باسط صاحب، سب سے پہلے آپ کا کشمیر کراؤن میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو باسط صاحب، سب سے پہلا جو میرا سوال ہوگا، آپ مجھے بتائیں یہ ایس ایل سی جو ہے یہ آخر کیا کچھ ہے؟ دیکھیے، ایس ایل سی کے بارے میں جہاں تک آپ کو بتاؤں، ایس ایل سی ستیم لرننگ کیمپس ہے، تو یہ ایک ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، ستیم لرننگ کیمپس ایجوکیشنل سوسائٹی ایس ایل سی ای ایس۔ تو میں آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہوں، آج کے موجودہ حالات کو دیکھ کے مطلب جو بھی میں اپنے آگے پیچھے کا ماحول دیکھتا ہوں کہ جو یہاں جموں کشمیر میں بچے ہیں نشے میں مبتلا ہیں، بہت ساری ایسی عادتوں میں مبتلا ہیں جنہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کا آنے والا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو ہمارا یہ جو انیشیٹو ہے حمایت کی طرف سے، جہاں تک کہ حمایت کی بات ہے، میں آپ کو حمایت کے بارے میں بتا دوں۔ اقبال صاحب کی وہ غزل آپ نے سنی ہوگی، درد مندوں کی ضعیفوں کی حمایت کرنا۔ سچ میں اگر حمایت سے کچھ فائدہ لینا ہے تو مجھے لگتا ہے آج کی یوتھ کو ایس ایل سی کا رخ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ میں یہ بتاؤں گا کہ سب سے بڑی بات، ہمارا جو مین فوکس ہے، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ایک بچے کو اسکل ڈیولپمنٹ کا کورس کرانا۔ اسکل ڈیولپمنٹ کورس سے مراد یہ ہے کہ اسے پہلے ایک ہنر دینا، ہنر سے اسے روزگار کمانے کی ایک امید جاگ جاتی ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے بھی امید کی بات کہی، تو جب اسے ہنر مل جائے گا تو وہ کہیں پر بھی اپنا روزگار کما سکتا ہے۔ بالکل۔ تو جہاں تک کہ ایس ایل سی کا مدعا اور مقصد جو ہے، میں اس کی بات کروں تو پہلے میں اپنی اچیومنٹس کی بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ یہ فوٹوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور بھی ہیں، تو ہم نے مطلب ابھی تک جتنے بھی بچوں کو ٹریننگ دی اور ان کو ٹریننگ دینے کے بعد ان کی پلیسمنٹس وغیرہ بھی جو تھی وہ بھی پوری کرا دی۔ مطلب کسی بھی بچے سے ہم نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ ہاں باسط صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کی ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے ان بچوں کی، تو انہیں ٹریننگ کے دوران کیا اور بھی کوئی چیزیں سکھائی جاتی ہے اور انہیں کیا کیا فیسلٹیز ملتی ہے ٹریننگ کے دوران؟ دیکھیے سر، اس میں کیا ہے کہ کمپیوٹر بیسک کورس جو ہے وہ کرائے جاتے ہیں، سافٹ سکلز کے کورس کرائے جاتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کورس ہے وہ بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ سارے کورسز جو ہیں فری آف کاسٹ کرائے جاتے ہیں، مطلب اس پہ بھی کوئی پیسہ نہیں دینا ہے بچے کو۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ بچے اس میں ایک پرسنل خرچہ بچے کا رہتا ہے۔ مطلب وہ خرچہ کیا ہے کہ مطلب اس کا پرسنل بلانگنگس جو ہیں اس کی، مطلب جیسے کہ اس کا صابن، ٹوتھ پیسٹ، پرفیوم وغیرہ جو بھی رہے گا، اس کی وہ پرسنل بلانگنگس تو اسے دینی پڑے گی۔ ہاں، یونیفارم، بکس، ٹریننگ کٹ وغیرہ جتنا بھی ہے، پین پنسل ربر شارپنر جو بھی ہے، وہ سب فری آف کاسٹ ہے۔ لیکن یہ والا تھوڑا خرچہ اس کا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اب کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے بھی ہمارے پاس کہ جو مطلب یہ بھی مطلب نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے یہاں کیٹرنگس کے لیے آتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں کہیں پر، تو اس کے لیے کیٹرنگس کے لیے آرڈر آتے ہیں، تو اس میں ہمیں بچے چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جانا چاہے، اس میں زبردستی نہیں ہے، اس میں بھی روپیہ 10 اپنا کما سکتا ہے، وہ پر گھنٹے مطلب پر آور کے حساب سے رہتا ہے، تو اس حساب سے ہم وہ بھی انہیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب کیمپس میں ان کی پڑھائی ختم ہو جائے تو ہم انہیں مطلب اگر وہ فٹ بال کھیلنا چاہے اس کا بھی پروویژن ہے، کرکٹ کھیلنا چاہے، کیرم کھیلنا چاہیں، والی بال کھیلنا چاہیں، مطلب گیمز کا بھی پروویژن ہے، اچھا ہے۔ تو انہیں مطلب ہر ایک چیز کی فیسلٹی وہاں پر اویلیبل ہے۔
خالی ہمارا مین موٹیو یہ ہے کہ بچے کسی بھی مطلب ان کا بچہ جو ہے وہ اس کا مین مدعا اور مقصد یہ ہو کہ بس اس کی زندگی بن جائے. ہمارا بھی مدعا اور مقصد یہ ہے کہ بچے کی زندگی بن جائے. مجھے بتائیں, جیسے ہی بچہ آپ کے پاس پہنچتا ہے, سب سے پہلے جب کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ اپنے ڈاکیومنٹس بھرتا ہے, اس کے بعد آپ اسے ٹریننگ کے لیے کہاں بھیجتے ہیں؟ ہم انہیں ڈائریکٹ حیدرآباد کے لیے بھیج دیتے ہیں. اچھا, اس میں جو ان کا خرچہ آتا ہے یہاں سے حیدرآباد کا, تو وہ کون دیتا ہے؟ دیکھیے سر, اس میں جہاں تک کہ خرچے کی بات ہے, آپ نے ایک اچھی بات کہی, بچے کو ایک 10 روپے کا فارم بھی نہیں بھرنا ہے. یہ سارا گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے مطلب اپنے اینڈ سے خود کر رہا ہے. بچے کو ایک 10 روپے کا فارم بھی نہیں بھرنا ہے. بچے کا مطلب بورڈنگ یہاں سے جو ہوگی, مطلب کہ اس کے گھر سے ہم اسے اٹھائیں گے اور برابر حیدرآباد تک ہم اس کا جتنا بھی کرایہ لگے گا وہ ہمارا ہوگا, اور اس کے علاوہ اس کا کھانا پینا, اس کا رہنا, فوڈ اکوموڈیشن سارا. اچھا, جب یہ بچہ حیدرآباد پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے, جی وہ جس کورس میں جانا چاہیے. جی جی. تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ٹریننگ کتنے ماہ کی ہوتی ہے؟ یہ 6 ماہ کی ٹریننگ ہے, جس میں کہ ہم 4 مہینے بچے کو پہلے ٹرین کرتے ہیں. اس کے بعد ہم انہیں اس کے بعد 4 مہینے کے بعد 2 مہینے کے لیے OJT پہ بھیج دیتے ہیں, آن جاب ٹریننگ. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں ہمیں, کہ ایک بچہ جو 4 مہینے تک بنا سیلری کے تھوڑا اگ جاتا ہے, مگر یہ جو ٹریننگ کا پیریڈ ہے, میں آپ کو ایک مثال اس کے لیے بتاؤں گا. پکاسو پیبلو کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا, ایک بہت فیمس آرٹسٹ تھے, تو ڈرائنگ بناتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا, اس عورت نے ان سے کہا کہ آپ پکاسو پیبلو ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوں. بولا بتاؤ مجھے ایک ڈرائنگ بنا کے دو. انہوں نے ایک ڈرائنگ بنائی, ان کے لیے ڈرا کی 30 سیکنڈ میں, اور وہ ڈرائنگ انہوں نے کہا کہ یہ 50 لاکھ کی ہے. جیسے ہی وہ اس ڈرائنگ کو لے کے اب مارکیٹ میں نکلے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈرائنگ جو 50 لاکھ کی تھی سچ میں 50 لاکھ کی ہے. انہیں مطلب ایک شوق سا لگا کہ 30 سیکنڈ میں 50 لاکھ کی کمائی, یہ کیا ہے. بالکل, یعنی کہ جب ان کے پاس ہنر تھا تو بھی انہوں نے وہ تو اب وہ پکاسو پیبلو کے پاس گئی, وہاں پر پہنچی, انہوں نے اسے کہا کہ آپ نے یہ 50 لاکھ کی پینٹنگ مجھے بنا کے دی. اب پکاسو پیبلو اٹھے, ہاں بھائی میں نے بنائی, مجھے پتا ہے میں نے بنائی ہے, یہ 50 لاکھ کی پینٹنگ ہے. بولا مجھے بھی سیکھنا ہے یہ ہنر, 30 سیکنڈ میں 50 لاکھ کیسے کمائے جاتے ہیں. انہوں نے وہاں سے کہا کہ آپ نے 30 سیکنڈ میں بنتے ہوئے دیکھی, اس کے پیچھے مجھے 30 سال لگ گئے. ویسے ہی میرا یہ ماننا ہے, جب ہم 4 مہینے میں مطلب پورا ہوٹل مینجمنٹ کا کورس آپ نہیں سیکھ سکتے, لیکن آپ بیسک اتنا سیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلس میں پلیس ہو سکے, اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں پلیس ہو سکے. تو اس کے لیے ہم انہیں 4 مہینے کی بیسک ٹریننگ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کا جو مطلب اس میں ٹریننگ کے دوران جو بھی ہمیں اسے مطلب لگتا ہے کہ مطلب کہیں بھیجنا چاہیے, اس کا تھوڑا بہت اس کا حوصلہ بڑھے, وہ سب وغیرہ وہ سب کچھ بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو 2 مہینے کے لیے اسے ہم OJT پہ بھیجتے ہیں, 10,000 سیلری, 10 to 12,000 سیلری رہتا ہے. اس میں بچے کی کیپیبلٹی پہ ہے, مطلب کیسا کیلیبر ہوگا بچے کا, تو اسی حساب سے ہم اسے ٹریننگ بھیجتے ہیں. وہاں 10 to 12,000 سیلری رہے گی ود فوڈ اکوموڈیشن. تو یعنی کہ خالی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 4 ماہ کی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ انہیں آن جاب ٹریننگ دیتے ہیں؟ نہیں سر, ٹریننگ ایکچولی 6 مہینے کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کی ٹریننگ ہے. 6 مہینے کی ٹریننگ ہے, اس میں 9 منتھس کی بھی کچھ ٹریننگس ہیں, لیکن اب ایز پر دا کورس ہم 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں. اس میں 4 مہینے کے لیے ہم مطلب بیسک کورس کرا کے اچھے سے کیمپس میں پڑھا کے اس بچے کو, پھر اس کے بعد 2 مہینے کے لیے ہم اسے مطلب آن جاب ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں. 2 مہینے میں اس کے آن جاب ٹریننگ میں 10,000 کا سیلری, اور مان لیجیے آپ فوڈ اینڈ اکوموڈیشن 10 to 12,000. پھر اس کے علاوہ جب اس کے وہ 2 مہینے ہو جاتے ہیں, پھر ہم اسے مطلب لگ بھگ سیلری بیسس پہ وہ آپ کام کرنے لگ جاتا ہے. وہ ایڈجسٹ بھی وہیں پر ہی ہو جاتا ہے, ان 4 مہینے میں بھی وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اسے لگ جاتا ہے کہ میں اس کمپنی میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں. اگر وہ چاہے پھر واپس آئے یا کسی اور کمپنی میں جانا چاہے, یا کسی اور ریسٹورینٹ یا کسی اور ہوٹل میں جانا چاہیے, وہ بھی اس کا مطلب ہم کر دیتے ہیں, اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. ہاں, اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے 6,000 روپیہ 6 مہینے کے لیے ان بچوں کو ملتا ہے. وہ 1,000 پر ٹریننگ کے بعد بھی ٹریننگ کے بعد ہی جب ان کو ہم وہ پوسٹ پلیسمنٹ سپورٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے 6,000 روپیہ 6 مہینے کے لیے, 1,000 پر منتھ. مان لیجیے اگر 12,000 سیلری ہے تو 13,000 ہے. لیکن وہ کلیم کیسے ہوتا ہے, جہاں کہ میری نالج میں ہے, 6 مہینے کے بعد اکٹھا وہ 6,000 کلیم کر سکتے ہیں, یا 3,000 کر کے وہ کلیم کر سکتے ہیں. اور میں اب ایک بات یہ بھی بتا دوں, کوئی بچہ سوچے گا کہ میں وہاں پر چلو 4 مہینے کی ٹریننگ کر لوں یا 6 مہینے میں OJT بھی کر لوں وغیرہ, پھر آ کے کشمیر میں جاب کروں. دیکھیے میرا بھی کشمیر میں ہمارا پلیسمنٹ کا اتنا اچھا نہیں ہے, مطلب یہاں ہمارے لنکس اتنے نہیں ہیں, لیکن پین انڈیا میں ہم کہیں پر بھی جاب دلا سکتے ہیں بچے کو. یعنی کہ کشمیر کے بغیر وہ کہیں پہ بھی جاب کر سکتے ہیں.
کر سکتے ہیں. ہاں اب یہ لیکن بھی اب آپ سے میں ایک سوال آپ سے مجھے ایک جواب چاہیے کہ آج تک جو بھی بچے آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے آئے ان میں سے آپ نے کتنوں کو پلیسمنٹ دی؟ دیکھیے سر, جہاں تک کہ پلیسمنٹ کا سوال ہے 100% پلیسمنٹ ہے. مطلب ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جس کو ہم پلیسمنٹ نہیں دیتے ہیں. مطلب پلیسمنٹ ملتی ہی ملتی ہے. ہمارا مین موٹیو یہی ہے کہ بچہ پلیس ہو جائے. ہمارا پروجیکٹ ہی یہی ہے کہ مطلب بچہ پہلے سب سے پہلے کہ اس کا یہ ہو کہ مطلب اس کا اسکل بیس کا جو کورس ہو, اس کے بعد وہ پلیسمنٹ لے, مطلب وہ جاب کرے. ہم اس کے اکاؤنٹ کو ٹریس کرتے ہیں مطلب گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تب تک کہ ہمارا پروجیکٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ بچہ نوکری نہ کرے. اور وہ نوکری کرے گا, ہم اسے برابر پلیسمنٹ دلائیں گے, اس کا ESI PF جو بھی کٹے گا وہ برابر رہے گا. یہاں سے جاتے ہی اس بچے کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ جو بھی ہوگا وہ سارا کھل جائے گا, اس میں کوئی اچھا دقت نہیں باسط ہے. صاحب, ایک سوال اور ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ٹریننگ کے دوران کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے جی جی, تو اس کا جو بھی پھر خرچہ وغیرہ آتا ہے وہ کون برداشت کرتا ہے؟ یہ ایک آپ نے اچھا سوال پوچھا. ایکچولی کیا ہے, ایک بچہ ہمارے یہاں ٹریننگ سینٹر میں تھا. ڈیورنگ ٹریننگ اس کے سر میں چوٹ لگ گئی. ہی واز فرام جموں آئی گیس. تو کیا ہوا کہ اس کے سر میں چوٹ لگ گئی بیچارے کے. تو پھر ہماری طرف سے جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوا پورا ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا. تو سارا ٹریٹمنٹ ہماری طرف سے جو بھی خرچہ آیا میں وہ نہیں بتانا چاہوں گا, جو بھی اس کا خرچہ آیا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم نے اس کا وہ سارا کرا دیا. یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو جو بھی خرچہ اس کا آتا ہے وہ کمپنی ہی برداشت کرتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے سر. دیکھیے اب بچہ ہماری سیکیورٹی میں ہے. مطلب اس کا مطلب میں اب اگر ان سے یہاں سے بچہ کوئی لے جا رہا ہوں, اس کے والد صاحب آئیں گے, اس کی والدہ آئیں گی یہاں پر میرے پاس, وہ مجھ سے یہ بات ضرور کہیں گی آپ کے حوالے گوڑ چھ خدا ہے سوال پچھ حوال. میں ہر جگہ جہاں پر بھی گیا ہوں, چاہے جموں میں یا چاہے یہاں پر, ہر ایک نے مجھ سے یہی بات کہی ہے. جب اب وہاں پر انہیں میں چھوڑ دیتا ہوں تو میں انہیں پہلے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتا ہوں, پھر بعد میں اب کمپنی ہے, کمپنی کا کام پورا ہے کہ مطلب اگر بچے کو کچھ چوٹ وغیرہ لگ جائے, کوئی دقت ہو تو وہ اس کا خرچہ اٹھائے. ہاں اب بچہ پہلے سے, دیکھیے کچھ کیسز ایسے بھی ہو سکتے ہیں مطلب بچہ پہلے سے ہی بیمار ہو, مطلب کچھ خدا نہ خواستہ کسی کو پہلے سے بیماری ہو تو پھر وہ دقت ہے سر. مطلب پہلے سے بیمار ہو تو وہاں آئے پھر وہ ہمیں کلیم کرے, وہ دقت ہے. ہاں اگر وہاں پر مطلب بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے ہم کیئر کرتے ہیں بچے کی. ہمیں مطلب ہمارا مین موٹیو یہی ہے کہ مطلب بچے کی زندگی تباہ اور برباد نہ ہو, بس ہمارا مین موٹیو یہی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, ڈیورنگ جو پیریڈ ٹائم ہوتا ہے ان کا جو یہ ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اکاموڈیشن اور فوڈ, ان کا رہنے کی جگہ یا وہ جو ان کا خرچہ آتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ یہ سارا گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے, ابھی SLC اس کو پرووائڈ کرتی ہے. تو اب کیا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جہاں تک کہ کھانے پینے کا ان کا یہ ہے, ہمارے یہاں 2 کینٹین ہیں. مطلب اگر کشمیر کے بچے جو ہیں ان کے لیے ہم نے ایک الگ کینٹین بنایا ہے, یہاں کا کھانا تھوڑا الگ ہے, جموں کا کھانا تھوڑا الگ ہے. تو ان کے لیے ہم نے 2 کینٹینز بنائے ہیں, وہ وہاں بھی کھا سکتے ہیں یہاں بھی کھا سکتے ہیں, اپنی مرضی ہے. تو کشمیر کے لگ بھگ ہمارے میری نظر میں لگ بھگ 100 سے زیادہ ہی بچے گئے ہیں. تو ان سب بچوں کے لیے مطلب ہم نے یہاں سے وازا کا بھی ایک انتظام کیا تھا, ایک وازا اس کے ایک ساتھ ایک اسسٹنٹ بھی اس کا بھیجا تھا, تو وہ وہاں پر انہیں کھانا پینا بنا کے دیتا تھا. اچھا آج تک آپ نے جو پلیسمنٹس کی بچوں کی, جی, یعنی کہ جو کسی جگہ آج نوکری کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسا فیل کر رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں آج آپ کو؟ جہاں تک کہ پلیسمنٹ کا سوال ہے, میں آپ کو ایک بات کہوں, اس چیز میں گروتھ ہے. ایکچولی کیا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس بات کو سمجھیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ جائے کہ 8th پاس کا ایک بچہ, کل رات کی بات ہے, کل رات کو میں یہاں سے جا رہا تھا, تو لگ بھگ 9 بجے میں اپنے آفس سے نکلا, میں بہت زیادہ بزی تھا کل. تو جیسے ہی میں پہنچا مطلب اپنے گھر کی طرف, ایک ریسٹورنٹ تھا مجھے کچھ خریدنا تھا ریسٹورنٹ سے, میں وہاں پہنچا, میرے پاس ویڈیو بھی ہے, میں آپ کو وہ دکھا دوں گا. تو میں نے ایک بچہ دیکھا وہاں پر کہ مطلب 8th پاس کا وہ بچہ, وہ باربیکیوز بنا رہا تھا وہاں پر, مطلب سیخے بنا رہا تھا, یا تو کشیر پر تجھے تو بنا رہا تھا. میں نے اس بچے سے پوچھا, بیٹا آپ یہاں کتنے بجے سے کتنے بجے تک کام کرتے ہو؟ بولا صبح سے شام تک. میں بولا اچھا. میں نے بولا کتنی سیلری ہے آپ کی؟ بولا 7000. میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے. مجھے لگا کہ چلو کام کر رہا ہے 7000, اپنی غریبی مٹا رہا ہے, جیسے جو مرضی اپنی محنت حق حلال کی روزی کما رہا ہے. تو میری اچانک اندر جانے کے بعد مطلب نظر پڑی وہاں پر SLC میں یہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ نیپالی کچھ اندر کام کر رہے تھے. تو ان نیپالیوں کو میں نے دیکھا, میں جیسے ہی باہر آیا میں نے اس بچے سے پوچھا, بیٹا وہ اندر نیپالی ہے, اس کا کتنا سیلری ہے یہاں پر؟
بولا سر اس کی سیلری جو ہے وہ 15,000 ہے وتھ فوڈ اکاموڈیشن. اس کا بھی 7,000 وتھ فوڈ اکاموڈیشن تھا لیکن اس کا 15,000 بتایا. مجھے بہت عجیب سی لگی. میں نے کہا کیوں, اس کا کیوں ہے اتنا؟ بولا سر اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے اس کو کام جانتا ہے سر. میں کہا اچھا. میں نے بولا آپ کیوں نہیں جان سکتے کام؟ بولا میں کہاں سیکھوں گا سر. تو اب اگر اسے یہ بات پتہ چلے کہ اسے ایک 10 روپے کا فارم بھی نہیں بھرنا ہے, اس کا کھانا پینا رہنا سارا فری ہے, فوڈ اکاموڈیشن فری ہے, سب کچھ فری ہے, خالی اسے یہاں سے جانا ہے, مطلب اپنا بیگ پیک کرنا ہے اور پہنچنا ہے حیدرآباد, 4 مہینے کی ٹریننگ OJT, اور اس کے بعد اس کی مطلب اس کا فیوچر ہی یہی ہے. بالکل. مطلب پوری زندگی میں مطلب اسے اگر میں ہر ایک سے یہی بات کہوں گا, آپ تب میرے پاس آئیے گا یہاں پر, تب میں آپ کو پلیس کروں گا, تب میں آپ کو مطلب اس کام کے لیے لے جاؤں گا جب آپ اپنی زندگی میں آپ ہوٹل لائن میں ہی کام کرنا چاہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وہاں کام کریں پھر آپ کا دل نہ لگے. آپ سوچ سمجھ کے اس بات کو دیکھیے کہ مطلب 4 مہینے کی جو ٹریننگ ہے وہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے گی. بالکل. تو اس کی وجہ سے پھر مطلب آپ کا پورا فیوچر یہی ہے. دیکھیں اگر ایک بچہ, پہلے ہم اسے اب ایک ویٹر کی جاب دلاتے ہیں کیونکہ اسٹارٹنگ 8th پاس 10th پاس میں یہی جاب مل سکتی ہے سر. تو پہلے ویٹر کی جاب کرے گا, اگر وہ ڈسٹینس کے تھرو بھی پڑھتا ہے اس کے لیے وہ بہت بہتر ہے. وہ F&B میں نے یہ کیا کہتے ہیں کیپٹن بھی بن سکتا ہے. وہ 12,000 کی سیلری سے لگ بھگ 15-16,000 17-18,000 کی سیلری پہ بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اور بھی گرو کرے, مطلب وہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ چیز ہے کیا, اسی کام میں لگ جائے, وہ اور گرو کر سکتا ہے. وہ F&B مینیجر بن سکتا ہے, وہ لگ بھگ 25 سے 30,000 کی سیلری پہ بھی رہ سکتا ہے. اور میں جہاں تک کہ ٹورزم کی بات کروں, کشمیر میں اتنے ہوٹلس ہیں اور مطلب باہر کے لوگ, نیپال کے لوگ, کہاں سے لوگ آ کے یہاں کام کر رہے ہیں. تو کشمیر کے بچے اگر اس ہنر کو سیکھیں اور یہاں پر کام کریں کتنا بہتر ہوگا. بہرحال باسط صاحب, آخر پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا میسیج رہے گی آپ کو, آپ کی ان یوتھس کے لیے جنہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑی ہے, چاہے ان کو ڈپریشن کا شکار ہوئے, چاہے وہ ڈرگس کا شکار ہوئے, یا پھر ان کے گھر میں اتنی انکم نہیں تھی کہ وہ آگے پڑھ سکتے تھے, تو ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ سر اس کے لیے میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں کہ مطلب میری بات اگر لوگ سن رہے ہیں تو میں صرف 2 باتیں کہوں گا. ایک بات یہ کہ اگر ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہے, ہم مسلمان ہیں, چاہے جس بھی دھرم سے ہم تعلق رکھتے ہوں, انسانیت کے اعتبار سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسے بچانا, اسے پانی میں سے باہر نکالنا. پہلے اسے پانی میں سے باہر نکالنا, پھر اس کے اندر سے پانی کو باہر نکالنا. بالکل. جب بچے اگر یہاں تک پہنچتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ کچھ بات سمجھتے ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے. میرا ماننا ہے جب یہاں تک بچے پہنچیں گے, ان کی کاؤنسلنگ ہوگی, میری ٹیم ہر جگہ لگی ہوئی ہے, اپنا کام کر رہی ہے. لیکن ایکچولی کیا ہے کہ لوگ حمایت اب کیونکہ بہت دیر سے چل رہا ہے, اس میں مختلف پروجیکٹس آئے, لوگوں نے مطلب ایک الگ ہی امیج سمجھ لی ہے حمایت کی. لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں حمایت کو, مطلب حمایت ہے کیا. میں نے آپ کو کہا کہ حمایت جو ہے درد مندوں کی, ضعیفوں کی حمایت کرنا. اقبال صاحب نے کیا الفاظ کہا ہے, اور نہ تو پورے آل اوور انڈیا میں DDU-GKY کے نام سے چل رہا ہے, J&K میں یہ حمایت کے نام سے چل رہا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے اس کو یہ نام دیا گیا ہے حمایت, درد مندوں کی, ضعیفوں کی حمایت کرنا. تو جب بچے یہاں آ جائیں گے, تو جب ان کی کاؤنسلنگ ہوگی, ان کے اندر احساس پیدا ہوگا. اور اپنے بڑے فرماتے ہیں کہ احساس جو ہے وہ عمل کی چنگاری ہے. اس چنگاری کو ہمیں یہاں پر جگانا ہے ان کی کاؤنسلنگ کر کے. پھر آگے ہر ایک کا مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کسے کیا کرنا ہے, کسے کیا نہیں کرنا ہے. یہ ہر ایک کا مقدر تو لکھا ہوا ہے. بہرحال باسط صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین, ایک بار آپ کو پھر بتا دوں کہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے باسط نصیر, جو کہ ستیم لرننگ کیمپس کے آپریشنل ہیڈ ہے پورے جموں اینڈ کشمیر کے لیے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو بہت ساری یوتھ جو ہے ڈرگس میں مبتلا ہو رہی ہے, اور خاص کر اگر ہم دیکھیں وادی کشمیر میں کئی ایک بچے ہیں جنہوں نے ڈپریشن کی وجہ سے اپنے سکول چھوڑا, جنہوں نے انکم کی وجہ سے یا ان کی معاشی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پڑھ سکتے تھے آگے, تو انہوں نے جو اپنا سکول ہے وہ چھوڑ دیا اور آج مزدوری کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اب جو SLCs ہے, انہوں نے ایک امید کی کرن لائی ہے یہاں کے یوتھس کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنا فیوچر بنائیں. کیونکہ اگر وہ یہاں پہ آئیں گے اور پروگرام جو یہاں پہ سیکھیں گے, کورسز جو مختلف ان کے پاس ہیں وہ سیکھیں گے, تو اس کی وجہ سے ان کا
फ्यूचर बन सकता है, ना कि उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, बल्कि अगर वो कमाएंगे तो इज़्ज़त से वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ। खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। पिज़्ज़रिया द फैमिली रेस्टोरेंट, मैन चौक, कमरवारी, श्रीनगर। हमारे यहाँ आला और लजीज किस्म की वाजवान थाली के साथ साथ तंदूरी चिकन, बटर चिकन, ग्रिल चिकन, पिज़्ज़ा, चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी रियायत कीमतों में दस्तयाब है। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता करें 8491920660। याद रखें और तशरीफ़ ले आइए पिज़्ज़रिया द फैमिली रेस्टोरेंट, मैन चौक, कमरवारी, श्रीनगर।